अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुर्खा 4 अक्टूबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। न्यूज़ क्लिक मीडिया पर ताज़ा हमला पर इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ने रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो मीडिया के साथ है और आईनी तौर पर इजहार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं। सीताराम येचुरी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस हमारे घर पहुंची है क्योंकि हमारी टीम के साथ ही हमारे साथ रहने वाले जिनका बेटा न्यूज़ क्लिक में काम करता है। ये छापामारी क्यों हो रही है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आइए तफसीलात में देखते हैं। शुमाली हिंदुस्तान में ज़लज़लों के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी पैमाइश 4.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला का मरकज़ नेपाल बताया जा रहा है। आइए तफसीलात में देखते हैं। महाराष्ट्र के एक अस्पताल के डॉक्टर ने इन अमवात के लिए दवाओं और आमले की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। आइए पूरा मामला जानते हैं। नेटफ्लिक्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आमने सामने 196 करोड़ रुपए की जंग जारी हो गया है। इनकम टैक्स महकमा ने मुबैना टैक्स चोरी के एक मामले में नेटफ्लिक्स से 196 करोड़ रुपए के टैक्स का मुतालबा किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि रेलवे हिंदुस्तान की लाइफ लाइन है। इसमें रोजाना तकरीबन 1 करोड़ लोग सफ़र करते हैं। ट्रेन में हकीकी हिंदुस्तानी की झलक। मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़मानों और तबकों के लोग अजनबी से अपने बनते हैं। मोहब्बत की दुकानें चलती है। हिंदुस्तान जोड़ता है। पूरा बयान तफसीलात में ज़रूर देखिए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि मोहम्मद असरार की मौत समाज में फैली हुई फिरका वाराना जहर का नतीजा है। वेलफेयर पार्टी के वफ्द ने दिल्ली में मकतूल के वारिसीन से इजहार ताज़ियत किया। भारत ने 41 कनेडियन सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। पीर को शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने कनाडा से कहा है कि वो 10 अक्टूबर तक अपने 41 सफारतकारों को वापस बुला लें। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गुजरात के शहर राजकोट में 5 अफराद की मौत वाक़ हो गई है। कोरोना के बाद मुल्क भर में नौजवान में दिल का दौरा पड़ने के वाक़यात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अमेरिका हुकूमत ने भारत पर खालिस्तानी इलादगी पसंद रहनुमा की मौत की तहक़ीक़ात में कनाडा हुकूमत के साथ ताउन करने पर जोर दिया है। आइए तफसीलात में देखते हैं। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया ने हुक्मरान जमात के मीडिया पर ताज़ा हमले की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम साबित कदमी से मीडिया के साथ खड़े हैं और आईनी तौर पर इजहार राय की तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 9 सालों में बीजेपी हुकूमत ने बरतानवी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, न्यूज़ लॉन्ड्री, रोज़नामा भास्कर, भारत समाचार, दी कश्मीर वाला, दी वायरल वगैरह को दबाने के लिए तहक़ीक़ाती एजेंसियों को तैनात करके जानबूझकर मीडिया को सताया और दबाया जा रहा है और हाल ही में न्यूज़ क्लिक के सहाफ़ियों को भी निशाना बनाया गया। उनका कहना था कि बीजेपी हुकूमत मीडिया को अपने मुतासिबाना और नज़रियाती मफादात के लिए मीडिया इदारों को अपने सरमाया इदारों दोस्तों के कब्ज़े में दबाने की सहूलत फराहम करने की भी कोशिश की है। हुकूमत और उसकी नज़रियाती तौर पर मुंसलिक तंजीमों ने इक़्तिदार से सच बोलने वाले इनफरादी सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सहारा लिया है। बीजेपी हुकूमत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 जैसी रजात पसंद पॉलिसियों की भी क़यादत की है जो मीडिया को मारूज़ी तौर पर रिपोर्टिंग करने से रोकती है। और ऐसा करते हुए बीजेपी न सिर्फ हिंदुस्तानी आवाम से अपनी खामियों को छुपा रही है, एक जमहूरी मुल्क के तौर पर हिंदुस्तान की आलमी हैसियत से भी समझौता कर रहा है। बीजेपी हुकूमत के ज़बरदस्ती इक़दामात सिर्फ उन मीडिया इदारों और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ होते हैं जो इक़्तिदार से सच बोलते हैं। सितम ज़रफ़ी यह है कि बीजेपी हुकूमत उस वक्त मफलूज हो जाती है जब उन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की ज़रूरत होती है जो मुल्क में नफ़रत और तफ़र्रक़ा फैला रहे हैं। कौमी मफादात में बीजेपी हुकूमत का ये फ़र्ज़ होगा कि वो कौम और आवाम के हक़ीक़ी मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करे और अपनी खामियों से तवज्जो हटाने के लिए मीडिया पर हमला बंद करे।
चीन से मुबैना तौर पर फंडिंग लेने के इल्जाम में 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल सील ने ऑनलाइन पोर्टल न्यूज़ क्लिक से जुड़े तकरीबन 30 इहातों पर छापामारी की। साथ ही पुलिस ने न्यूज़ क्लिक से मुंसलिक सहाफ़ियों के घरों में भी तलाशी ली। इतना ही नहीं, सीपीआई जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी के घर भी इसी मामले में दिल्ली पुलिस का छापा पड़ा। सीताराम येचुरी ने खबर रसा एजेंसी ANI से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की कि पुलिस उनके घर आई थी। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली पुलिस की जो छापामारी हुई है इससे सीपीआई का कोई ताल्लुक नहीं है, यानी उनके घर पर कोई छापामारी पार्टी से अलग ही मामले में हुई है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस हमारे घर पहुंची है क्योंकि हमारी पार्टी के एक साथी हमारे साथ रहते हैं जिनका बेटा न्यूज़ क्लिक में काम करता है। ये छापामारी क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस ने न्यूज़ क्लिक केस को लेकर हो रही कार्रवाई पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस बता ही नहीं रही है कि ये सब क्यों हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि पुलिस वजाहत कर दे। ये मीडिया और इजहार राय की आज़ादी पर हमला है। उन्हीं वजूहात से दुनिया के प्रेस इंडेक्स में हिंदुस्तान की गिरावट देखने को मिल रही है। वाज़ेह है कि न्यूज़ क्लिक से जुड़े सहाफ़ी और राइटर्स के घरों पर की गई छापेमारी पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी फिक्र का इजहार किया है। इस पूरे मामले पर नज़र रखने और एक तफसीली बयान जल्द जारी किए जाने की बात कही है। इस दरमियान खबर रसा एजेंसी ANI ने ज़राए के हवाले से बताया कि न्यूज़ क्लिक से जुड़े मुख्तलिफ इहातों पर चल रही दिल्ली पुलिस की छापामारी 17 अगस्त को UAPA और IPC की दीगर दफात के तहत दर्ज मामले पर मबनी है। ये केस UAPA APC के दफ़ा 153A दो ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देना, IPC की दफ़ा 120 यानी मुजरिमाना साजिश के तहत केस दर्ज किया गया है। शुमाली हिंदुस्तान में मंगल को ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी पैमाइश 4.6 की गई है। बताया जा रहा है कि ज़लज़ला का मरकज़ नेपाल में था। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक नेपाल में गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 2:25 पर रिएक्टर स्केल पर 4.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जबकि नेशनल सेंट्रल फॉर सेस्मोलॉजी का कहना है कि नेपाल में 5 किलोमीटर की गहराई में 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसके बाद दिल्ली NCR में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। मालूमात के मुताबिक नेपाल में 25 मिनट के वक्फे से 4.6 और 6.2 शिद्दत के 2 ज़लज़ले आए, जिनके शदीद झटके दिल्ली NCR और शुमाली हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए। नेशनल सेस्मोलॉजी सेंटर ने इत्तला दी है कि एक अहलकार ने बताया कि नेपाल में 4.6 शिद्दत का पहला ज़लज़ला दोपहर 2:25 पर 10 किलोमीटर की गहराई में आया। उसके बाद दोपहर 2:51 पर 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला दूसरा महसूस किया गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों ने दूसरे ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए और वो अपने दफातर और बुलंद-ओ-बाला इमारतों से बाहर निकल आए। दिल्ली पुलिस ने उनसे घर में रहने की अपील की है। उन्हें उम्मीद है कि आप सब महफूज है। बराए करम अपनी इमारतों से बाहर महफूज मकाम पर आए, लेकिन घबराए नहीं। लिफ्ट का इस्तेमाल न करें। किसी भी हंगामी मदद के लिए 112 डायल करें। उसने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि चंडीगढ़ और जयपुर समेत शुमाली हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। जयपुर में पुलिस कंट्रोल रूम ने कहा है कि अभी तक किसी किस्म की जानी व माली नुकसान की इत्तलात नहीं है। ये नासिहाना मगरबी रियासत महाराष्ट्र के नादेर जिला के सरकारी अस्पताल डॉक्टर शंकर राव चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्टल में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के दरमियान पेश आया। रियासत में बीजेपी इत्तेहाद की हुकूमत है। दरियासना मजीद 7 अफराद की मौत के साथ हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 31 हो गई है। उनमें 16 नवजायदा बच्चा भी शामिल है। अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि 24 घंटों में जिन 12 बच्चों की मौत हुई है उनमें 6 बच्चियां थी। बच्चों की उम्र 1 से 2 दिन की दरमियान थी। हलाक होने वाले 12 बालिग अफराद मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे। उनमें से बेशतर सांप के डसने के बाद इलाज के लिए दाखिल कराए गए थे। उन्होंने बताया कि तकरीबन 70-80 किलोमीटर के दायरे में ये वाहिद अस्पताल है। यही वजह है कि दूर दराज से भी लोग मरीज यहाँ आते हैं। बाज़ दिन मरीजों की तादाद काफ़ी बढ़ जाती है, जो बजट की वजह से हमारे लिए मसला बन जाता है। उन्होंने मजीद बताया कि यहाँ हेफेकन नाम का एक इंस्टीट्यूट है। उन्हें उससे दवा खरीदनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने मकामी तौर पर दवा खरीदी और मरीजों को फराहम की। अस्पताल इंतजामिया ने ताहम डैन की दावों की तरदीद की है।
ہسپتال کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ضروری دوائیں ہسپتال میں دستیاب ہیں۔ ہسپتال کا 12 کروڑ روپے کا فنڈ ہے۔ رواں مالی سال کے لیے 4 کروڑ روپے کی منظوری دی جا چکی ہے۔ دیگر مریضوں کا حسب ضرورت علاج کرایا جاتا ہے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے ان اموات کو افسوسناک بتاتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کی انکوائری کے لیے ایک 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ مہاراشٹر کے ہی تھانے میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام چھترتھی شیواجی مہاراج میموریل ہسپتال میں اگست میں ایک ہی دن میں 18 مریضوں کی موت ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی اس سانحے کے لیے دواؤں اور دیگر سہولیات کی قلت کا الزام لگایا گیا تھا۔ متعدد اپوزیشن رہنما بشمول راہل گاندھی اور شرد پوار نے نادیر سانحہ پر بی جے پی حکومت پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔ راہل گاندھی نے ان اموات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ بی جے پی حکومت اپنی پبلسٹی کے لیے اربوں روپے خرچ کر رہی ہے، لیکن بچوں کے خاطر دواؤں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بی جے پی کی نظر میں غریبوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے رہنما شرد پوار نے کہا ہے کہ یہ سانحہ حکومتی نظام کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے مستقبل میں مریضوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات پر زور دیا۔ انہوں نے تھانے میونسپل ہسپتال کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر حکومت نے اس سے کوئی سبق نہیں لیا، جہاں ایک ہی دن میں 18 لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ کانگریس پارٹی کے جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی، جے رام رمیش اور شیو سینا کی پرینکا چترویدی نے بھی اس واقعے پر حکومت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی سے اپنی خاموشی توڑنے کے لیے کہا۔ نادیر واقعے کا معاملہ سوشل میڈیا پر بھی چھڑا ہوا ہے۔ متعدد صارفین نے لکھا کہ مہاراشٹر کی بی جے پی اتحاد حکومت بھی اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے اسی طرح کسی ڈاکٹر کو قربانی کا بکرا بنا دے گی، جیسا کہ اتر پردیش میں سال 2017 میں یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے کیا تھا۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے آبائی شہر گورکھپور کے سرکاری ہسپتال میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے 63 بچوں اور 18 بالغ کی موت ہو گئی تھی۔ بی جے پی حکومت نے اس کے لیے ماہر امراض اطفال ڈاکٹر کفیل خان کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے جیل میں ڈال دیا۔ حالانکہ ڈاکٹروں اور سماجی فلاح و تنظیم نے ڈاکٹر کفیل کو مسیحا قرار دیا تھا۔ ڈاکٹر کفیل کو 9 ماہ کے بعد ضمانت پر رہا ملی۔ سن 2019 میں عدالت نے انہیں تمام الزامات سے بری کر دیا۔ نادیر واقعے پر ٹویٹ کرتے ہوئے کفیل خان نے لکھا، انتہائی دلدوز سانحہ ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ دواؤں کی قلت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو یقیناً تشویشناک معاملہ ہے۔ انکم ٹیکس کی مبینہ چوری معاملے میں او ٹی ٹی پلیٹ فارم کمپنی نیٹ فلکس اور ہندوستانی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ دراصل انکم ٹیکس محکمہ نے 1996 کروڑ روپے کی وصولی کے لیے کمپنی کو نوٹس بھیجا ہے، لیکن اب معاملہ انکم ٹیکس ٹریبونل پہنچنے والا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انکم ٹیکس محکمہ نے مبینہ ٹیکس چوری کے ایک معاملے میں نیٹ فلکس سے 1996 کروڑ روپے کے ٹیکس کا مطالبہ کیا تھا۔ انکم ٹیکس محکمہ کی بین الاقوامی ونگ نے یہ ٹیکس ڈیمانڈ جنریٹ کی تھی۔ بعد میں دونوں فریق ڈی آر پی کے پاس گئے، جہاں اس سال کے شروع میں فیصلہ انکم ٹیکس محکمہ کے حق میں آیا تھا۔ حالانکہ اب نیٹ فلکس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جس میں کمپنی نے RBI کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ کمپنی جلد ہی اس معاملے کو لے کر انکم ٹیکس اپیلنٹ ٹریبونل جا سکتی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کمپنی اپنی گلوبل ضرورتوں اور ٹیکس اصولوں پر پوری طرح عمل کرتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں نیٹ فلکس انٹرٹینمنٹ سروس ایل کو رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے منگل کو ریل سے ولاس پور سے رائے پور تک 2 گھنٹے کا ٹرین سے سفر کیا اور کہا کہ انہیں احساس ہوا کہ ہندوستان اس ٹرین میں رہتا ہے جہاں مختلف مذاہب، زبانوں اور طبقات کے لوگ اجنبی سے اپنے بنتے ہیں اور سفر میں محبت کی دکانیں کھل جاتی ہیں۔ چھتیس گڑھ کے ولاس پور سے رائے پور تک ٹرین کے 2 گھنٹے کے سفر کے بعد اپنا تجربہ شیئر کیا۔ سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے گاندھی نے کہا کہ ہندوستانی ریلوے میں روزانہ 1 کروڑ لوگ سفر کرتے ہیں جہاں حقیقی ہندوستانی کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ گاندھی نے کہا کہ ریلوے ہندوستان کی لائف لائن ہے، اس میں روزانہ تقریباً 1 کروڑ لوگ سفر کرتے ہیں۔ ٹرین میں حقیقی ہندوستان کی جھلک، مختلف مذاہب، زبانوں اور طبقات کے لوگ اجنبی سے اپنے بنتے ہیں، محبت کی دکانیں کھلتی ہیں، ہندوستان جوڑتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ راہل گاندھی نے بلاسپور سے رائے پور کے اس مختصر لیکن یادگار سفر پر نکلے۔ چھتیس گڑھ کی کئی پرجوش نوجوانوں سے ملاقات اور باتیں ہوئی، خاص طور پر ریاست کے ہونہار کھلاڑیوں سے۔ ان کی آنکھوں میں بہت سے خواب تھے اور پورے ہوں گے،
یقین تھا ان کی توقعات جدوجہد پر کھل کر بات کی گئی۔ گاندھی نے کہا کہ اس دوران میں نے ایک ہونہار لڑکی سے بھی ملاقات کی جو دلت برادری سے آتی ہے۔ اس کی بنائی ہوئی تصویریں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور ایک بہت باصلاحیت فنکار ہے۔ ٹرین کا سفر بہت خوشگوار تھا، 2 گھنٹے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہم آہنگی اور خوشی پورے ملک میں پھیلی۔ سفر یوں ہی محبت والے ہوں، سب کا سفر مبارک ہو، ہندوستان متحد رہے۔ چند روز قبل نئی دہلی میں محمد اسرار نامی مسلم شخص کو مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے ایک وفد جس کی قیادت میں پارٹی کے قومی صدر ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے کی، موب لنچنگ میں ہلاک محمد اسرار کے گھر سندر نگر دہلی جا کر ان کے ورثہ سے تعزیت کی اور اظہار ہمدردی کیا۔ ان کے گھر پر ان کی 4 بہنیں اور دیگر رشتہ دار موجود تھے۔ ان کے علاوہ پڑوسی کے کئی لوگ بھی موجود تھے۔ ان کی بہنوں نے تفصیل سے بتایا کہ ان کا بھائی ذہنی طور پر بالکل ٹھیک تھا۔ یہ الزام غلط ہے کہ وہ ذہنی طور پر معذور تھا۔ وہ بہت سیدھا سادہ اور شریف نفس تھا۔ وہ بے روزگار تھا، البتہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی مزدور کر لیا کرتا تھا۔ محلے کے قریب گنیش کی مورتیوں کو سجا کر ان کی پوجا ہو رہی تھی، وہ بھی ادھر ہی سے گزرا۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے مورتی کے سامنے پڑے ہوئے پرساد میں سے ایک کیلا اٹھا کر کھا لیا۔ اس پر چوری کا الزام لگا کر وہاں موجود لڑکوں نے بجلی کے کھمبے سے باندھ کر اس کی بے دردی سے پٹائی شروع کر دی۔ اسرار کی بہن بتاتی ہے کہ وہ پانی مانگتا رہا لیکن کسی نے اسے 2 گھونٹ پانی پینے کے لیے نہیں دیا۔ وہ ادھر مری حالت میں رات بھر پڑا رہا۔ دوسرے دن بھی لوگ وہاں سے گزرتے رہے لیکن بعض راہگیر یہ سمجھ کر شاید شراب کے نشے میں مدہوش شخص پڑا ہے، کوئی توجہ نہیں دی۔ شام میں ہمارے علاقے کا ایک شخص ادھر سے گزرا تو اس نے اسے پہچان لیا۔ جب اسے گھر لایا تو تب تک اس کی موت ہو چکی تھی۔ میرا بھائی ایک رات اور ایک دن آدھی مری حالت میں پڑا رہا، پانی مانگتا رہا، نہ کسی نے اسے بچانے کی کوشش کی اور نہ ہی کسی نے رحم کھا کر 2 گھونٹ پینے کو دیا۔ یہ کہہ کر اس کی ہمشیزہ رونے لگی۔ ڈاکٹر الیاس نے بہنوں کو تسلی دی اور کہا کہ اس کی فیملی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ آپ کا ایک بھائی تھا، ہم پورے کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ انصاف ہو۔ یقیناً مرنے والا تو اب واپس نہیں آ سکتا، لیکن جن لوگوں نے یہ ظالمانہ حرکت کیا ہے اسے ضرور سزا دی جائے گی۔ پارٹی اس سلسلے میں آپ لوگوں کی ہر طرح سے مدد کرے گی، جس میں قانونی مدد بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اسے چوری کی واردات کے طور پر دیکھ رہی ہے اور اسی کے عوض میں ہوئی واردات ظاہر کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ نتیجہ ہندوتوا عناصر کی جانب سے پھیلائی گئی اس فرقہ وارانہ زہر کا جو ہندو سماج کے نوجوانوں کے رگوں میں تیزی کے ساتھ سرایت کرتا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ابتدائی ضروریات کے لیے پارٹی نے متاثرہ خاندان کی مالی عنایت بھی کی۔ وفد میں قومی صدر کے ساتھ ویلفیئر پارٹی اور دہلی ریاستی اکائی کے جنرل سیکریٹری محمد عارف اخلاق، اوکھلا اسمبلی حلقے کے سیکریٹری محمد کیف، محمد شفیق اور سیما پوری اکائی کے پارٹی کارکن محمد اکرم وغیرہ شامل تھے۔ ابتدائی طور پر نئی دہلی اور اٹاوا میں وزارت خارجہ کی جانب سے فائنانشل ٹائمز کی ایک رپورٹ پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ فائنانشل ٹائمز کی ایک رپورٹ میں اندرونی معاملات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ قبل ازیں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے ایک سکھ شہری ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا الزام بھارت پر عائد کیا تھا، جبکہ بھارت اس الزام کو مضحکہ خیز اور سیاسی قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ ہردیپ سنگھ بھارت کی سرزمین پر ایک آزاد سکھ ریاست خالصتان کے لیے آواز اٹھاتے تھے اور انہیں جون میں کینیڈا میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بھارتی حکام نے ہردیپ سنگھ پر دہشت گردی کا الزام عائد کر رکھا تھا اور ایک عرصے سے ان کی تلاش میں تھی۔ بھارت کے مقابلے میں کینیڈا کے سفارتکاروں کی تعداد زیادہ ہے۔ فائنانشل ٹائمز کے مطابق اس وقت بھارت میں کینیڈا کے 62 سفارتکار موجود ہیں۔ بھارتی طالب علموں کی پسماندہ ترین ممالک میں کینیڈا کا شمار بھی ہوتا ہے۔ سکھ علیحدگی پسند تحریک طویل عرصے سے کینیڈا اور بھارت کے تعلقات میں تناؤ کا باعث بنی ہوئی ہے۔ بھارتی پنجاب کے بعض سکھوں کی سب سے بڑی آبادی کینیڈا میں مقیم ہے، جو تقریباً 8 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ تعداد کینیڈا کی مجموعی آبادی کا تقریباً 2% بنتی ہے۔ مجموعی طور پر تقریباً 30 لاکھ بھارت سے باہر برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا اور کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں۔ خالصتان کے نام سے ایک آزاد وطن بنانے کی تحریک کے دوران 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں 10,000 افراد قتل ہوئے۔ جہاں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے الزامات سے ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہونے کا امکان ہے، وہیں اس تنازع نے خالصتان کے معاملے پر ایک مرتبہ پھر توجہ مرکوز کرا دی ہے۔ بھارت میں کچھ لوگ عسکریت پسند سکھ علیحدگی پسند کے دوبارہ احیا سے خوف زدہ ہیں۔ کورونا کے بعد ملک بھر میں نوجوانوں میں دل کا دورہ پڑنے کے واقعات میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔
AINS کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گجرات کے شہر راجکوٹ میں 5 افراد کی موت ہوئی ہے۔ دل کا دورہ پڑنے کے واقعات کی بڑھتی ہوئی تعداد صحت کے پیشہ ور افراد اور معاشرے کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ رپورٹ کے مطابق راجکوٹ کے قریب کھوکھڈ قصبے کا رہنے والا 34 سالہ راشد خان پیر کی صبح بے ہوش ہو گیا۔ خان کو فوری طور پر راجکوٹ سول اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ دل کا دورہ پڑنے سے اس کی موت ہو گئی ہے۔ راشد خان کا تعلق اتر پردیش سے تھا، وہ مزدوری کرتا تھا اور 8 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اسی طرح سبوں کی ملتی جلتی کہانی ہے۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دل کا دورہ پڑنے سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے کئی مواقع پر بھارتی حکومت کے ساتھ بات چیت کی ہے اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ خالصتانی علاقائی پسند ہردیپ سنگھ نجر کی موت کی تحقیقات میں کینیڈا کے ساتھ تعاون کرے۔ گزشتہ ہفتے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ساتھ بات چیت کے دوران یہ مسئلہ سیکریٹری آف اسٹیٹ ٹونی بلکن نے اٹھایا تھا۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میوتھی نے اپنی ڈیلی نیوز کانفرنس میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ جیسا کہ بلکن نے اس وقت واضح کیا تھا، وہ اب اس بات کا اعادہ کرے گا کہ اس مسئلہ پر اپنے کینیڈین ساتھیوں کے ساتھ رابطہ بناتے ہوئے میوتھو نے کہا تھا کہ متعدد مواقع پر ہوئی بات چیت میں بھارتی حکومت پر کینیڈا کی تحقیقات میں تعاون پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکریٹری کو جمعہ کے روز وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں ایسا کرنے کا موقع ملا تو یہ پوچھے جانے پر کہا کہ بھارت نے کینیڈا کے ساتھ تعاون کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ملر نے کہا ہے کہ یہ نئی دہلی کو جواب دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت اپنا جواب خود دے گی اور میں امریکی حکومت سے متعلق بات کروں گا، وہ تعاون پر زور دیں گے۔ برٹش کولمبیا میں 18 جون کو اپنے ملک کی سرزمین پر خالصتانی انتہا پسند نجر کے قتل میں بھارتی ایجنٹوں کے ممکنہ ملوث ہونے کے ٹروڈو کے دھماکہ خیز الزامات کے بعد بھارت اور کینیڈا کے درمیان کشیدگی پھیل گئی۔ بھارت نے 2020 میں نجر کو دہشت گردی کے طور پر نامزد کیا تھا۔ بھارت نے ناراضگی جتاتے ہوئے سختی سے ان الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے مسترد کیا تھا اور اوٹاوا کی طرف سے اس معاملے پر ایک بھارتی اہلکار کو ملک بدر کرنے کے بعد دہلی سے ایک اعلیٰ کینیڈا کے سفارتکار کو ملک بدر کر دیا۔ فکر و نظر کی خاص بلٹین دوربین کی گزشتہ پیشکش میں نجم الدین، فضل الرحمن رحمانی، مشتاق شیخ، سید بہادر، محمد تنویر، نسیم احمد ندوی صاحبان نے اپنا قیمتی تبصرہ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہم اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے، ہمارے ساتھیوں سے ایکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایکس ہینڈل ہے @فکر و نظر۔ شکریہ۔